سب سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بڑا ہی خوبصورت کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل کریں۔ ہاؤ کین وی اٹین Allah's love۔ دیکھیے ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے محبت کرے، اور ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہم آج سب سے پہلے یہی جانیں گے کہ یہ جو ہمارا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، اس دعوے میں ہم سچے بھی ہیں کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سب سے میں نے پوائنٹ آف ویو لے لیے، اب میں بتاؤں گی، دیکھیے گا آپ کے پوائنٹ آف ویو سے میچ کرتا ہے کہ نہیں۔ صحیح ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے یہ جانیں گے۔ اللہ کی محبت کیا ہے؟ دیکھیں یہ مخلوق کی آپس کی محبت کی طرح بالکل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ ہے کہ اے رسول، اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اے رسول میری محبت کے دعوے داروں سے کہہ دیجئے۔ اب کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہمیں مسلمانوں کو کہ اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اتباع، فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، میری پیروی کرو، میری فرما برداری کرو، یہ مطلب ہے اس کا۔ پھر آگے یہاں پہ تھا نا کہ یحببکم اللہ، فائدہ کیا ہوگا یہ کرنے کا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور فائدہ بھی تھا ذنوبکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دیکھیں ایک تو ہمیں یہ بہت زیادہ اس چیز کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اور دوسری تڑپ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، کوئی جانے جانے میں ہم سے کمی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، یہ تو نہیں ہوگا۔ اپنی تو پوری کوشش کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی، جتنا ہو سکتا ہے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا جان و مال اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی کوئی جانے جانے میں ایسی کمی کوتاہی ہو گئی کہ پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے بہت واقعات سن رکھے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کرام کیا کیا نیک کام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، وہ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں، کتنا نیکی کا کام کر رہے ہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ تقبل منا، اللہ قبول کر لے۔ قبولیت کا ڈر انہیں بھی ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث سنا رہے تھے، کتنی دفعہ بے ہوش ہوئے کہ میری پکڑ نہ ہو جائے، کتنی حدیث انہوں نے روایت کی، کسی نے بھی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کا اتباع کریں گے، سب کا ایک ہی مطلب ہے، تو اللہ ہم سے محبت بھی کرے گا، ہمارے گناہ بھی بخش دے گا، اور آگے آئے گا کہ اللہ ہم پر رحم بھی فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور جگہ قرآن میں ہے کہ آخرت میں فلاح بھی وہ بندہ پائے گا۔ فلاح ہوتا ہے مکمل کامیابی، یعنی جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا جانا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرے، کتنی خوش نصیبی ہے اس کی، بننا ہے ہم نے یہ خوش نصیب۔ ٹھیک ہے، آج پوری ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے غور سے سنیے گا کہ طریقے کون سے ہیں، آپ سب کو آتے تو ہیں، لیکن یہ ایک دفعہ دوبارہ ہم آج ریوائز کر رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنی خاص رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اپنے فضل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے اور آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے، لیکن وہ آزمائشیں ایک مقصد کے تحت ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اس سے دین کا بڑا کام لینے کے لیے، اسے جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچانے کے لیے یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور صبر کر کے کچھ درجے جنت کے صبر کیے بغیر نہیں ملتے، بڑے بڑے نیک اعمال کر لو نہیں ملتے، صبر کرنے پر ملتے ہیں۔ تو آزمائش آئے گی تو صبر ہوگا نا،
ٹھیک ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو تھوڑی بہت کمی کوتاہیاں ہیں وہ میں اس کے اندر سے نکال دوں، کھوٹ نکال دوں. تو کھوٹ کیسے نکلے گا؟ اصلاح کیسے ہوگی؟ آزمائش میں ڈلے گا تو ہوگی نا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچانے کے لیے مزید اسے اپنا قرب الہی جو ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. اب کیسے پتہ چلتا ہے؟ آزمائشیں تو ہم سب پہ ہر وقت آتی رہتی ہیں. اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائشیں اس لیے آ رہی ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے، اللہ چاہتا ہے ہم بھی اس سے محبت کریں، وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگا ہے. کیونکہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. پھر سارے فرشتوں میں منادی کر دی جاتی ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر وہ سب بھی محبت کرنے لگتے ہیں. پھر زمین پہ بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا چاہیے؟ صحیح. اچھا اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو آزمائش آئی ہے یہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے آئی ہے؟ وہ اس طرح پتہ چلے گا کہ انسان جو ہے وہ یہ نہیں کہ گلے شکوے کرنے شروع کر دیے، وہ صبر کرے گا. اور صبر کون سا قبول ہوتا ہے؟ صدمۃ الاولیٰ. جب صدمہ ملے، آزمائش آئے، فوراً جا نماز پہ جاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون کہو اللہ میں تیری رضا میں راضی. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو بہت محبت کرتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی خوشی آ جائے یا بہت بڑا کوئی غم آ جائے، دونوں چیزوں پہ وہ بالکل ایک جیسی اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایک جیسی فیلنگز ہوتی ہیں، ایک جیسا رویہ ہوتا ہے. دونوں پہ کہتا ہے الحمدللہ. کتنا مشکل کام ہے نا. بہت بڑی آزمائش آ جائے اور آپ کہیں الحمدللہ. کتنے پیغمبر ہیں، ان کے جوان بیٹے، اکلوتے بیٹے بھی تھے، شہید ہوئے، انہوں نے کہا الحمدللہ. کتنی مائیں ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، ان کے قصے سنے ہوں گے، صحابیات تھیں. ٹھیک ہے نا. تو دوسرا کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو وہ گلا شکوہ نہیں کرے گا، دوسرا یہ کہ وہ اللہ سے ناراض بھی نہیں ہوگا، اور نیکی کے جو کام جو بھی کرتا ہے وہ اور زیادہ کر دے گا، اور زیادہ اللہ سے جڑ جائے گا. آزمائش آئے اور آپ اور زیادہ نوافل پڑھنے لگ جائیں، ذکر و اذکار میں وہ بھی پہلے سے زیادہ کرنے لگ جائیں. ٹھیک ہے. اور جانماز پہ زیادہ وقت گزارنے لگیں، تو آپ نے قرب الہی بڑھ گیا نا، اللہ سے تعلق اور مضبوط ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اللہ نے اس لیے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے. سب سے زیادہ آزمائشیں تو پیغمبروں پہ آئیں، کیا اللہ تعالیٰ ان سے محبت سب سے زیادہ کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ محبت تو ان سے کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سب سے زیادہ کرتے ہیں. سب پیغمبروں میں سب سے زیادہ آزمائشیں ان پر آئیں. آپ خود سوچیں، اکلوتا بیٹا وہ دنیا سے چلا جائے، ساری بیٹیاں ان کے سامنے دنیا سے گئیں، ان کی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا گئی دنیا سے، پھر ان کے چچا ابو طالب دونوں ایک سال میں گئے، عام الحزن اسے کہتے ہیں، غم کا سال. پھر جب پیدا ہوئے تو والدین ہی نہیں تھے، ماں بھی فوت ہو گئیں، چھوٹے سے تھے وہ، سب پتہ ہے، وہ میں اس میں ٹائم نہیں لگا رہی. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ایک تو ہم بھول جاتے ہیں جب آزمائش آتی ہے تو تھوڑا رونا دھونا کر لیا، گلا شکوہ کر لیا. وہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں میرے اوپر یہ مشکل آ گئی تو اللہ کا گلا شکوہ ہوتا ہے. اللہ نے تو کہا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، وہ بھی زمانہ میں نے بنایا ہے، وہ میری آپ لوگ برائی کر رہے ہوتے ہو. اور آزمائش بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. اب آزمائش آئے اور ہم گلے شکوے کریں، اس وقت بالکل خاموشی. آسان ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آزمائش آئے گی وہ آپ برداشت کر لیں گے، نہ پریشان ہو. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی برداشت کے مطابق ہی اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں کتنی آسانیاں رکھ دیں. اگر کوئی غریب ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہیں. نادار ہے، حج فرض نہیں. بیمار ہے، لیٹ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر پڑھ لے، جس طرح کر سکتا ہے. معذور ہے، جہاد اس پر فرض رہی. اور بنی اسرائیل پر تو احکامات بہت سخت ہے، آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہوگا نا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں فرمائی ہیں، لہٰذا جب آزمائش آئے تو پریشان نہ ہو. ہماری برداشت سے بڑھ کر نہیں وہ آئے گی آزمائش. اور یہ یاد رکھے
اس آزمائش کا کبھی بھی کسی سے ذکر کریں گے وہ غیبت ہوگی. اور وہ جو بھی انہوں نے حدیث بڑی پیاری سنائی تھی وہ اس حدیث کو یاد کر لیں. اس پر میں مزید کیا بتاؤں, ٹھیک ہے, کہ وہ جنت میں جا رہا ہوگا نیکیوں کے انبار کے ساتھ, اور اچانک اتنی زیادہ اس نے لوگوں کے ساتھ کسی پہ ظلم کیا, کسی کی غیبت کی, کسی کی حق تلفی کی, کہ وہ سب کے جب حقوق دے گا تو وہ نیکیاں ساری جو پورا ایک انبار تھا نا اس کے سر پہ وہ گناہوں میں بدل جائے گا, اور اب وہ ٹریک بدل جائے گا, جنت کے بجائے وہ جہنم کے ٹریک پر چل پڑے گا. ٹھیک ہے, تو جب بھی آزمائش ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ, اچھا ایک اور بات, اگر آزمائش آنے پر ہم اللہ سے ناراض ہو رہے ہیں, گلہ شکوہ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش سزا مل رہی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اگر وہ آزمائش اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہوتی تو ہم کسی سے گلہ شکوہ نہ کرتے, ہم اللہ کی رضا میں راضی رہتے. اللہ جب تو خوشیاں دیتا ہے ہم کتنے پھولے سماتے ہیں, ہم تو بھول جاتے ہیں تیری حدود کیا ہے, اور ہم تو ناچ گانا بھی کر لیتے ہیں, ہم ہر طرح کی بے حیائی برداشت کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب اللہ نے کوئی غم دیا تو اس کا تو اللہ مچانے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آزمائش آئے تو آزمائش کے بارے میں ہے نا کہ صبر جو ہے صدمۃ الاولیٰ, مطلب جیسے ہی صدمہ ملے اس وقت کا صبر دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ پہلے سب کو شکایتیں لگا لی, غیبتیں لگا لی, اللہ سے بھی ناراض ہو گیا, اللہ میرا ہی گھر دیکھا ہے, یہ کہ اللہ نے مصیبت مجھ پہ ڈال دی, میں نے کیا قصور کیا ہے, یہ وہ آپ نے سب گلے شکوے کر لیے, اس کے بعد اچانک یاد آیا او ہو صبر, تو پھر میں صبر کر رہی ہوں, یہ صبر نہیں قبول ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہم سب نے خود کو دیکھنا ہے کہ جب آزمائش آئے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس لیے ہم پر آزمائش آئی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کر رہے, یا اس لیے آئی ہے کہ یہ ہمیں ہماری سزا ہے, یہ ہم نے کوئی گناہ کیا جس کی پکڑ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں خود ہی سب کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, اگر بے صبری کر رہے ہیں اور جو میں نے بتایا وہ کر رہے ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں, نا امید ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے دلوں کا اطمینان سکون چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے فرائض و نوافل میں بھی دل جوئی سے نہیں کچھ بھی کر پا رہے, ہر وقت اس اپنی آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو سزا مل رہی ہے. ٹھیک ہے, آ جاتے ہیں واپس. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کیا فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو اور اپنے گناہ بھی بخشوانا چاہتے ہو تو بس صرف ایک کام کرو, کیا ہے, فاتبعونی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری پیروی کرو, میری اطاعت کرو. ٹھیک ہے, میرا اتباع کرو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے, جو اطاعت ہے, وہ دراصل کس کی اطاعت ہوتی ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے. وہ جو بھی بتاتے ہیں قرآن و حدیث سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. بس کچھ قرآن میں پرنٹ ہو گیا اور کچھ کہا کہ بس عمل کر کے دکھا دو ان کو, ورنہ قرآن بہت بڑا ہو جانا تھا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے, تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم یہ دیکھیں جب ہم کسی سے, چلیں دنیا پہ آ جاتے ہیں, اب جب ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کی ہر بات خوشی سے مان لیتے ہیں نا, کہ نہیں, اس کی ہر بات خوشی سے مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم کس سے محبت کرتے ہیں, محبت کی کیا وجوہات ہوتی ہے, اب ہم یہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, نمبر ایک, ہم اس سے محبت کرتے ہیں دنیا میں, اب میں دنیا پہ آ گئی ہوں, جو ہمارا خیر خواہ ہوتا ہے, جس کے اندر جو ہم پر احسان کرتا ہے, جو ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور فرض کریں چلے ٹرین میں 2 لوگ سفر کر رہے ہیں, 2 مسافر ہیں, کسی سفر کہیں بھی کر رہے ہیں, یا کسی ویٹنگ روم میں اکٹھے مل گئے ہیں, یا ایئرپورٹ پر مل گئے ہیں, بس 2 لوگوں کی ملاقات ہو گئی ہے کچھ زیادہ لمبے ٹائم کے لیے. تو سب سے پہلے اگر فرض کریں میں کہوں کہ ان دونوں کو بعد میں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی, 2 عورتیں ہیں, چلے 2 بچیاں ہیں, جو بھی آپ سمجھ لیں, سب سے پہلے کیا ہوگا, تعارف, انٹروڈکشن, تعارف کروائیں گے نا دونوں اپنا اپنا. ٹھیک ہے, اپنا نام بتائیں گے, پھر اپنے مشغلے بتائیں گے, ہابیز بتائیں گے, اپنے انٹرسٹ بتائیں گے, پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عادات, ہیبٹس بھی ملتی ہیں, اور پھر آپ آپس میں ملنا جلنا, نمبر ایکسچینج, آج کے زمانے پہ آ جاتے ہیں, موبائل نمبر ایکسچینج کر لیے, اب آپ ایک دوسرے کو کال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ضرورت کے وقت اچھا مشورہ دیا جا رہا ہے, اور تو اور جب ضرورت پڑ رہی ہے اس کے گھر جا کے بھی اس کی مدد کی جا رہی ہے, اس کا مسئلہ حل کیا جا رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مشکل میں تو میرے خونی رشتے بھی بالکل میری مدد نہیں کرتے, اور یہ تو بھاگی دوڑی تڑپتی بھی آ جاتی ہیں,
یہ تو قربانی دیتی ہیں میرے لیے، تو پھر آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی. اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، پھر آپ اس کے لیے پین بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں، اس کی ناراضگی سے بھی ڈرتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، تینوں کا ایک ہی مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ حدیث پر عمل کریں گے اور قرآن کے احکامات جو انہوں نے کر کے بتائے ہیں اس پر عمل کریں گے، تو یہ سب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور بدلے میں کیا ملے گا، اللہ کی محبت مل جائے گی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور سب کچھ آپ کو میں نے 2-3 دفعہ بتا دیا ہے. آئیے ہم چلتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں پیغمبر مبعوث ہونا ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت تھی، کتنے احسان ہے نا. ہم ابھی تو بات ہوئی نا کہ ہم اسی کی بات مانتے ہیں، اسی کا اتباع کرتے ہیں، اسی سے محبت کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہم پر احسان کرتا ہے، ہمارے لیے قربانی ہر طرح کی دینے کو تیار ہوتا ہے. تو ہم آ جاتے ہیں زمانے جہالیت میں. اس زمانے میں کیا تھا، لوگ گمراہ تھے، بھٹک رہے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور اوس و خزرج کی جنگیں کئی 100 سال سے ہو رہی تھی، ایسا ہی تھا نا. تو قتل و غارت ہوتا تھا، ڈاکے ڈالے جاتے تھے. آپ 30ویں پارے میں پڑھیں گے کس طرح سے گھوڑے جو ہیں وہ جاتے تھے، چٹانوں پہ چنگاریاں نکلتی تھی پاؤں سے، وہ سب آپ کریں گے، دیکھیں گے، سنیں گے. تو اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں سب کے سب سارا کچھ ختم ہو گیا. گمراہی جو ہے وہ کس میں بدل گئی، ہدایت کی روشنی میں، ٹھیک ہے نا، ہدایت کا راستہ، جنت کا راستہ دکھایا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا تعارف کہاں سے ہوتا ہے، ہمیں تعارف کریں گے تو محبت ہوگی نا، محبت ہوگی تو ان کی بات مانیں گے نا، اور بات مانیں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا نا، یہ چین ہے. تو ہمیں کیسے محبت ہوگی، ابھی تو میں نے کہا 2 لوگ جب سفر کرتے ہیں تو سب سے پہلے تعارف کرتے ہیں، کرواتے ہیں ایک دوسرے کا انٹروڈکشن. تو ہمیں انٹروڈکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس چیز سے ہوگا، سب مل کر بتائیے، سیرت طیبہ، سیرت پڑھنے سے. تو ہم سب نے سیرت اگر نہیں پڑھی کہیں کسی مجلس میں تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بھی انتظام کر سکتی ہیں، کوئی سیرت پڑھانے والا ٹیچر رکھ لیں، ٹھیک ہے. تو سیرت پڑھنی ہے، کیونکہ جب ہم سیرت پڑھیں گے نا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، ان کے احسان، کس طرح سے انہوں نے قرآن کا نزول، ہمارے لیے کیا کیا تکالیف اٹھائیں، پھر جنگیں اور سب کچھ آپ اس میں پڑھیں گے. پھر یقین کریں جب پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے لیے یا امتی کہہ کر ساری رات روتے تھے، ہمارے نام کی بھی قربانی اس زمانے میں کیا کرتے تھے، کس طرح سے تڑپتے تھے اپنی امت کے لیے، تو پھر ہمارے دل میں ان کے لیے محبت تب جاگتی ہے. میں اپنا بتا رہی ہوں، بہت لوگوں نے مجھے یہی بتایا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی محبت ہوتی ہے جو میں آگے بتاؤں گی، جو یہ میلاد کرنے والے اور جشن کرنے والوں کے دلوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. بس صرف نعرے ہی نعرے ہوتے ہیں، عمل کوئی بھی نہیں ہوتا سیرت پہ، ٹھیک ہے. تو اب میں اس چیز پر آ جاتی ہوں کہ اس کائنات کی حقیقت اور زندگی کا مقصد، یہ 2 چیزیں جو ہے نا، یہ دونوں چیزیں پانے کے لیے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو تھے، ایک کارل میکس تھا، پھر آئنسٹائن، نیوٹن، سب کے نام آپ نے سنے میں ہیں. ان سب نے بہت زیادہ اس پر کام کیا، اربوں روپے انہوں نے لگا دیے، ڈالرز لگا دیے، لاز آف موشن بھی نکالا، یونیورسل گریوٹی، اس طرح بہت کام کیا. کائنات کو وہ کی حقیقت جاننا چاہ رہے تھے، زندگی کا مقصد، پرپز آف لائف، ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، اس پہ انہوں نے بہت کام کیا، اپنی زندگیاں لگا دیں، سارا مال لگا دیا، لیکن کچھ بھی نہ وہ حاصل کر سکے، سب بیکار گیا، ٹھیک ہے. انہیں نہیں پتہ چلا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور کائنات کی حقیقت کیا ہے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امی تھے نا، پڑھے لکھے تو نہیں تھے نا. پھر بھی انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر چنا، انہوں نے قرآن و حدیث کے ذریعے اس کائنات کی حقیقت بھی ہمیں بتائی اور زندگی کا مقصد بھی بتایا، ٹھیک ہے. اور تو اور اپنے کردار اور اخلاق کے ذریعے بہت کچھ ہمیں سکھایا، ٹھیک ہے، جنہیں اپنا کر ہماری زندگیاں بدل گئیں. جہنم کے راستے پر چل رہے تھے،
گمراہی کے راستے پر چل رہے تھے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق مل گئی، ہدایت پانے کی توفیق مل گئی، ٹھیک ہے نا، اور آخرت بھی سنور گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن اور سنت وہ نسخہ کیمیا ہے جو قوموں کی تقدیر بدلنے کی قوت رکھتے ہیں. مولانا حالی کا ایک شعر ہے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑا. یہ نہیں ہوا کہ ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے کہا اے دل لست ہوا تھا نا، ٹھیک ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت تو رکھی ہے نا، بس یہی کافی ہے، اب قیامت کے دن پوچھوں گا کر کے کیا آئے ہو. اس دن تو پھر سب کے سب جہنم میں جا رہے ہوتے. یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایک پیغمبر ہم ہی میں سے بھیجا، انسانوں میں سے ہی، اور اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا. ٹھیک ہے، ہر دور میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں آتی رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کریم میں کچھ یوں ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. ٹھیک ہے، اب وہ رسول کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیات سناتا ہے، یعنی قرآن کا کلام جو ہے کیسے پڑھنا ہے، کیا ترجمہ ہے، کیا تفسیر ہے، کیا عمل کرنا ہے، یہ بتاتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، قرآن کے ذریعے تزکیہ نفس ہوتا ہے. میں نے تو بہت پی ایچ ڈی، پتہ نہیں کتنا کیا کیا ڈگریاں ان کے پاس، اور یقین کریں جب وہ بیٹھتے ہیں تو ایسی مال کی محبت میں 2-4 فکرے بولتے ہیں کہ دل کرتا ہے بس اٹھ ہی جاؤ ان کے پاس سے. ٹھیک ہے، اور جنہوں نے قرآن و حدیث صحیح سے پڑھا ہوتا ہے، بعمل ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے تو ان کی عاجزی اور اللہ کی محبت اور دنیا سے بے رغبتی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. کچھ نہ کچھ ہم اس سے سیکھ کر ہی اٹھتے ہیں اس کے پاس سے. ٹھیک ہے نا. پھر ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا علم سکھایا، حکمت سکھائی، صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے بتائے. جو ہمیں حکمت قرآن اور حدیث پڑھ کر آتی ہے وہ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریوں کے بعد نہیں آتی ہمیں. ٹھیک ہے، پھر کہا جا رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو لوگ گمراہی میں تھے، ہم سب گمراہی میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے، ٹھیک ہے، ترجمہ میں نے کر دیا، ایک دفعہ دوبارہ بھی کر دیتی ہوں، وہ تو میں نے اپنے حساب سے کیا تھا. ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے جب ایک رسول بھیجا انہی میں سے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی پیدا کر کے نہیں چھوڑا بلکہ ہماری ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے. دیکھیں، دین کے معاملے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، یہ ہم پر فرض ہے. ٹھیک ہے، سورۃ الانفال میں ہے، دیکھتے ہیں پتہ چلے کیسے فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. ترجمہ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور بات سن لینے کے بعد، یعنی جو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کا پیغام دیا جا رہا ہے، اس کو سن لینے کے بعد منہ نہ موڑو. یہ نہیں کہ سن لو عمل کچھ بھی نہ بدلے. وہ تو ایسی ہے جیسے گدھے پر کتابیں آپ بوجھ لاد دیں. قرآن میں ہی ہے ذکر یہ. ٹھیک ہے، گدھا کیا عمل کرے گا؟ اس بوجھ سے کوئی فائدہ ہوگا اس کو؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. پھر ایک اور جگہ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. یہ میں نے بتایا تھا پہلے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے اور طاعت کرنے کا یہ فائدہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم بھی فرمائیں گے. کتنی ضرورت ہے ہمیں رحم کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے. پوری کوشش کے باوجود ہم سب سے کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، فرشتے تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، ہو جاتا ہے نا بہت کچھ. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ ہم پر اپنا خاص فضل کر دے، کرم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی. ٹھیک ہے، بہت ضرورت ہے. تب تو کرنا کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جو کہ ہمیں سیرہ پڑھ کر ہی ان جیسا اخلاق، ان جیسا کردار ہم
سکیں گے. اور پھر یہ جو آپ قرآن کی تفسیر سنتے ہیں ساتھ احادیث بھی تو بتائی جاتی ہے نا، حدیث کا علم. ٹھیک ہے، تو حدیث جب آپ صحیح حدیث آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد ان پر عمل کرتے ہیں، اس کو سنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم مسلمانوں کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار، ان جیسا اخلاق اپنا کر اور ان جیسے طور طریقے جو بھی تھے اس پر چل کر ہم دنیا میں بھی عروج حاصل کر سکتے تھے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے تھے. لیکن ہم اپنے شوق پورے کرنے کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، مال دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، وہ کس میں لگاتی ہے ہماری اکثریت اپنے شوق پورے کرنے میں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور دین کا علم حاصل کرنے. ماشاءاللہ آپ سب کو تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. آپ سب کی بات نہیں کر رہی، بہت سارے ایسے ہیں. کتنے لوگ آتے ہیں اس کلاس میں؟ اس کالونی میں کتنے لوگ ہوں گے نا؟ نہیں ماشاءاللہ بہت ہے، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ ہزاروں میں اگر چلیں 100 بھی آگے تو لاکھوں میں، سوری لاکھوں کیا، اس سے بھی زیادہ. تو یہی وجہ ہے، اگر اللہ کی محبت پانی ہے تو پھر کرنا کیا ہے کہ قرآن و حدیث سے جڑنا ہے. ماشاءاللہ آپ سب جڑے ہوئے ہیں، لیکن بعمل بھی بننا ہے. ٹھیک ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے. اور ہم کرتے کیا ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت کس کی تقلید کر رہی ہے؟ کس کی تقلید، کس کے پیچھے چل کر؟ ہاں، فخر محسوس کرتے ہیں ان جیسا لباس پہن کر، ان جیسی زبان بول کر، ان جیسے اطوار اپنا کر. ٹھیک ہے، اور ان کے ملکوں میں جا کر بھی فخر محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور خود کو ترقی یافتہ اور ماڈرن بھی پھر کہتے ہیں جب وہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جبکہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ابھی میں نے بتایا کس چیز میں چھپی ہوئی ہے؟ اطاعت رسول میں. ٹھیک ہے، ہمارا پورے کا پورا جو دین ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سمٹا ہوا ہے. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ درود شریف. ٹھیک ہے نا، سب سے افضل وہ اس طرح سے، وہ حدیث پھر میں بتاؤں گی تو بڑی ہو جائے گی، یہ ذکر تو یہی افضل ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ درود شریف پڑھو ایک صحابی کو. ٹھیک ہے نا. تو میں ایک وہ بتاتی ہوں، طبرانی کی ایک حدیث ہے، من احیا سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا مطلب کوئی عمل ہی نہیں کر رہا تھا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو سنت پر عمل کرنے سے، خاص طور پر وہ سنت جس پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پر جب عمل کریں گے تو اس سے کیا فائدہ بتایا جا رہا ہے؟ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، اور محبت بھی ان کی حاصل ہوگی. اب میں ایک واقعہ بتا دیتی ہوں. جس طرح اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ناروے ہو گیا، سویڈن ہو گیا، ڈنمارک ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں پر بہت زیادہ دنیا کی ہر نعمت ہے، خوب فراوانی ہے. تو افغان پناہ گزیر جب وہاں گئے تو انہوں نے بتایا کہ اگر ہمارے 5 بچے تھے تو ہمیں 5 کمروں والا گھر ملا اور فرنشڈ، دنیا کی ہر نعمت وہاں موجود تھی، لیکن بے حیائی کے سب کاموں کی آزادی تھی. جہاں جاتے تھے سب کچھ مل رہا ہوتا تھا، بچے بھی سیکھ رہے ہوتے تھے، اور ظاہر ہے ایک وقت آیا کہ ان کے رنگ میں رنگ بھی گئے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ دنیا کا علم تو خوب حاصل کیا ان سب ملکوں نے بھی، اور جو بھی وہاں جاتا ہے رہتا ہے یا وہاں کے جو لوگ ہیں، نہ کس علم ہے، نا دنیاوی علم ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہ علم کافی نہیں ہے، وہ کافی ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تو دنیا کا علم ہونا چاہیے نا. اب کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو وہ کیسے قرآن و حدیث پڑھے گا، سیکھے گا؟ دنیا کا علم ضروری ہے، یہ بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، لیکن صرف اس کو حاصل کر لو، یہ ناقص علم کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. تو قرآن و سنت کا جو علم ہے یہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتاتا ہے. ٹھیک ہے، غفلت اور گمراہی کی جو لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں انہیں ہدایت کا، جنت کا راستہ دکھاتا ہے، زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے، تو بندہ پھر اس کے حساب سے اپنی جو بھی کمی کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کی اصلاح کرتا ہے، اور جو بھی جنت میں لے جانے والے کام ہیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتے ہیں وہ ان پر عمل کرتا چلا جاتا ہے، بعمل جب بنتا ہے. اور دیکھیں ان کا یہ اتنا زیادہ وہاں پر یہ جو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، اور سوئیسائڈ ریٹ بھی سب سے زیادہ ان کے ملکوں میں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خودکشی کا زیادہ وہاں پہ آپ کو ملے گا، آپ گوگل پہ جائیے گا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، دیکھیں ہمارا اسلامک فیتھ ہے، ٹھیک ہے، حرام ہے نا خودکشی ہمارے اسلام میں.
ٹھیک ہے، یہ ان کے پاس نہیں ہے. اسٹرانگ فیملی نہیں ہے، صرف میاں بیوی رہیں گے، بچے ہوں گے ان کے، وہ بھی میرے خیال 1-2 سے اوپر کم ہی ہوتے ہیں. تو کیا وہ سیکھیں گے نا؟ ایک تو فیملی اسٹرانگ فیملی نہیں ہوتی، پھر سوشل سپورٹ نہیں ہوتی. ہمارے یہاں صدقہ خراج زکوٰۃ یہ سب بھی تو ہوتا ہے نا، ایک نیٹ ورک ہے نا اس کا، تو یہ سب بھی وہاں نہیں ہوتا. پھر دیکھیں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، انہوں نے کائنات کی حقیقت سمجھنے کے لیے وقت بھی لگایا اور کتنا مال لگایا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کی جب انہیں سیر کروائی گئی معراج پر، تو انہیں جنت جہنم سب دکھایا گیا، کیا کرنے پر کیا انجام ہوگا اور کیا جہنم میں ان کا عذاب ہوگا، سب دکھایا گیا. کوئی روپیہ پیسہ نہیں خرچ ہوا. ٹھیک ہے، یہ جو سفر ہوا 7 آسمانوں کے پیچھے کیا ہے، مرنے کے بعد ہم نے جانا کیا ہے، ہم پر وہاں ہم پر کیا گزرے گی، یہ سب بتایا گیا نا، کچھ بھی خرچ نہیں ہوا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور اپنی منزل مقصود یہ بھی بتائی. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، آخرت کی کامیابی چاہیے، تو کرنا کیا ہے، اتباع رسول. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا، قرآن و حدیث کا اور سیرہ کا علم اور احادیث کا بھی بہت ضروری ہے. تو آج نیت تو سب کر لیں کہ انشاءاللہ ہم یہ حاصل کریں گے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں کیوں اتنا ضروری ہے، پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی نا کہ گاڑی جو ہے بہت ہی آپ کی خوبصورت ہو، راستہ اور سڑک بھی بہت خوشنما ہو، لیکن راستہ ہی معلوم نہ ہو تو کیا منزل پہ پہنچے گا کوئی شخص؟ دنیا میں نہیں پہنچ سکتا نا. تو یہی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا کی تو ہر نعمت ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن یعنی کام تو ہم بڑے بڑے نیکی کے بظاہر کر رہے ہوں، جیسے کہ وہ طواف بھی کرتے تھے مشرکین اور اپنی طرح حساب سے عمرہ حج بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے 360 خانہ کعبہ میں، نائلہ اور یہ اس نام کے بت صفا مروہ پر بھی تھے، تالیاں پیٹتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے. تو ایسی تو عبادت قبول نہیں ہوتی نا. طریقہ بھی تو درست ہونا چاہیے نا. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ڈائریکشن معلوم نہ ہو، سمت معلوم نہ ہو، اور گاڑی بھی بڑی خوبصورت ہو، راستہ بھی خوشنما ہو، منزل پہ نہیں انسان پہنچتا. ٹھیک ہے نا. تو مال کسی شخص نے ایمان بھی ہو اس کے اندر، سب کچھ ہو، لیکن مسنون طریقہ نہ پتا ہو، بڑے بڑے نیکی کے کام بظاہر کیے ہوں، کیا تھے وہ میں نے پہلے بات کی ہے لیکچر سے پہلے، تو وہ مال ضائع ہو جاتے ہیں، قبول ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. یعنی صرف ایمان کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اخلاص بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے، مسنون طریقہ. ٹھیک ہے. تو مسنون طریقہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اور عمل کی قبولیت کے لیے دیکھیں صرف محنت، کوشش اور عقل کافی نہیں ہوتی. کیا ضروری ہوتا ہے؟ بتایا ہوا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آئیے کچھ ضروری کاموں پر بات کرتے ہیں جن پر عمل کر کے، ٹھیک ہے، ہم جن کے کرنے سے سنت پر عمل بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی. نمبر 1 ہمیں یہ کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کیونکہ دیکھیں صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، بلکہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے دین کے حوالے سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا ان کی وفات کے بعد. ٹھیک ہے، وہ فرض ہے ہم پہ، اور اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ٹھیک ہے، وفات سے پہلے جو ہے وہ دین کے نام سے جو کچھ گھڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی وفات سے پہلے جو کچھ ہے اس پر عمل کرنا ہے، وہ فرض ہے. لیکن ان کی وفات کے بعد جو کچھ بھی گھڑا گیا وہ کیا ہے؟ اضافہ کیا گیا، اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے. وہ الگ بات ہے. جہاز ایجاد ہو گیا، اب علماء نے اجتہاد کیا اور کہا کہ جہاز میں نماز پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھی جائے، وہ الگ بات ہے. ورنہ سواری پہ نماز منع ہے نا، لیکن اس میں پڑھ سکتے ہیں، ٹرین میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ چیزیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ویسے نہیں. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کے ایمان و عمل کا مرکز جو ہے وہ کیا ہے؟ سنت رسول ہے. اب وہ خواہ ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ملے، یا امام مالک رحمہ اللہ سے ملے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ذریعے ملے، یا کسی بھی دوسرے امام کے ذریعے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے.
سنت پر عمل کرنا ہے، اوتھینٹک صحیح سنت پر، اس حدیث پر. اس سے کیا ہوگا؟ باہمی اختلافات جو ہوتے ہیں، یہ فرقہ واریت، یہ سب ختم ہو جاتا ہے. نمبر 2، دوسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی ہے. یہ تو کافی ہماری اس پر بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا. یعنی ان سے محبت ہمیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے، صحیح. اور محبت اسی لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت آ جائے گی تو عمل کرنا آسان ہوگا. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، 2 لوگ بالکل انجان تھے، جب تعارف بھی ہو گیا، شوق بھی مل گئے، ان کے جو بھی مشغلے تھے سب ایک جیسے ہو گئے، عادتیں بھی مل گئیں، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو گئی، قربانی بھی ایک دوسرے کے لیے دینے لگ گئے، ایک دوسرے کی عزت بھی کرنے لگ گئے. تو پھر بالآخر کیا ہوا؟ جی، محبت ہو گئی. اس کے بعد ایک دوسرے کی اطاعت بھی کرنے لگے، ایک دوسرے کو کی ناراضگی سے ڈرنے لگے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی مرضی کا بننے لگے. ایسے ہی ہوتا ہے نا جب محبت ہوتی ہے. تو ہمیں بھی اگر واقعی ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہم نے پھر کرنا کیا ہے؟ سنت پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو جب دنیا میں ایسے ہوتا ہے تو آخرت میں بھی ایسے ہے. دیکھیں ایک شعر آپ نے سنا ہوگا علامہ اقبال کا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب آپ دیکھیں وفا کیا چیز ہوتی ہے. وفا جو ہے نا وہ محبت سے آگے کا درجہ ہے. ٹھیک ہے، وفا جو ہے نا، وفا نہیں سمجھ آ رہی کسی کو تو بے وفائی کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے بے وفائی کو یاد کر لے تو وفا یاد آ جائے گی. جب کوئی کسی کے ساتھ وفا کرتا ہے نا تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا. جس کے ساتھ وفا کرتا ہے اس سے محبت بھی کرتا ہے. تو محبت کہاں سے نظر آتی ہے؟ یہ تھوڑی کہ محبت کرتے ہیں اور ہر وقت بے عزتی، ہر وقت تانے اور ہر وقت گلے شکوے، یہ محبت ہے؟ یہ کوئی محبت نہیں ہے. محبت میں تو عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے، اس کی پسند کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی جو ہم نے یہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کے کہنے پہ، تو پھر تم میری پیروی کرو، بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے. اور دیکھیں ہمارے ہاں 2 انتہا پائی جاتی ہیں لوگوں کی. ایک انتہا جو ہے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رتبے میں، مقام میں، عزت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی بڑھا دیا ہے ایسا کہ نہیں؟ اونچا درجہ دے دیا، اللہ سے بھی اونچا. مثلا خواجہ محی الدین چشتی کے دربار پر لکھا ہے، حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، ہم در پہ خواجہ کے سجدہ روا ہے. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ شرک ہے نا. پھر ایک اور آپ نے سنا ہوگا، پتہ نہیں، کہ عرش الہی سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ. عرش الہی یعنی اللہ کے عرش سے بھی میٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ. یہ کیا ہے؟ یہ سب شرک بھی ہیں اور اللہ کے غضب کو دعوت دینا بھی ہے. اور دوسری انتہا کون سی ہے؟ جو حضرت محمد منکرین، بالکل صحیح حدیث، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے، کوئی سیرت نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی حدیث کسی کو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ افراط و تفریط جو ہے 2 انتہائیں، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. وہ پھر جب حدیث ضروری نہیں ہے تو آپ نے تو دیکھا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کا طریقہ تو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. ایون تیمم کیسے کرنا ہے سب قرآن بتاتا ہے. تو وہ پھر نا قرآن کو اپنی عقل سے مانی تفسیر کر کے اس پہ پھر عمل کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی اصل میں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو. یہ تبھی ہم کر سکتے ہیں، ہمیں تو اولاد زیادہ پیاری ہے نا. ٹھیک ہے نا. اگر ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیرت نبوی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بتایا پہلے، وہ بھی ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، ہمارے لیے جانور بھی عید الاضحیٰ پہ ذبح کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو جب تک ہم سیرت نہیں پڑھیں گے، ہم انہیں اپنا ان کی جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا انہوں نے کیا کیا قربانیاں کی ہمارے لیے، کیا کیا احسان کیے. ٹھیک ہے، کس طرح ساری ساری رات رو کر دعائیں کی ہمارے لیے. جب تک ہم جو ہے ان سے محبت نہیں کریں گے، انہیں اپنا رول ماڈل نہیں بنائیں گے. ہماری نئی نسل نے کس کو رول ماڈل بنایا ہوتا ہے زیادہ تر؟ ایک نعرہ باجی یہ نکلا ہے کہ اللہ کا پکڑا ہاں چھوڑ سکتا ہے، نبی کا پکڑا نہیں جی چھوڑ بالکل، سکتا. یہ بھی شرک ہے. تو شرک صحیح نا. ہے. تو دیکھیے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار اپنانا ہے. قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا خوبیاں تھیں. باحیا تھے، صادق تھے، ٹھیک ہے نا، ایمانت دار تھے، دیانت دار تھے، وعدے کے پکے تھے، صابر تھے، نڈر تھے، حیادار تھے، نرم خو تھے، نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، احساس تھا دوسروں کے لیے. ٹھیک ہے، توکل اللہ تھا، متقی تھے، صابر تھے، آخرت کی فکر کرنے والے تھے، آخرت کے لیے روتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، اپنے کام خود کرتے تھے، اپنے جوتے خود گانٹ لیتے تھے، کپڑوں میں پیوند لگاتے تھے، گھر کے کاموں میں ازواج اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے. ٹھیک ہے، انس بن مالک نے کہا کہ مجھے سارا بچپن میں نے ساتھ گزارا، کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی. ٹھیک ہے، تو آج ساری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے نا بکھرے ہوئے ہیں، اتحاد نہیں ہے نا ان کے اندر، ایک دوسرے کا احساس بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے وہ خیر خواہی بھی ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور استطاعت رکھتے ہیں، مدد نہیں کرتے، پھر بھی استطاعت رکھنے کے باوجود مدد نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگی دلوں کی سختی. ٹھیک ہے، اور دین سے دوری. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہم نے شروع میں ہی کر لی تھی. ٹھیک ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کے قابل بنا لے، اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں وہ طریقے سکھا دے جن کو اپنا کر ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں. آمین اللہم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گھر میں بہت ساری خیر و برکت لے کر آئے، اور اسی طرح سے آپ سب مل کر یہاں پہ ماشاءاللہ قرآن روز کلاس ہوتی ہے اور دین سیکھتے ہیں. یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے اور اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. اور بہت دعا کیا کیجئے بشرا جی کے لیے، میں نے پہلے بھی کہا آپ کو، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں یہ ان کے بیٹے کے لیے دعا کیجئے گا کمل کے، اللہ تعالیٰ اسے بس کلمہ کن سے صحت یاب کر دے. اللہ تعالیٰ اسے حاسدوں کی نظر سے اور نظر بس سے، کوئی بھی بری شر جو بھی، اللہ تعالیٰ کو زیادہ اچھا پتہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کلمہ کن سے اسے صحت یاب کرے، اپنے خاص فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کر دے. آمین اللہم آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دلی خواہشیں جو بھی ہیں وہ پوری کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، استقامت عطا فرمائے، اوروں کو بھی قرآن سے جوڑنے والا بنائے. آپ دیکھیں اگر کسی ایک کو بھی یہاں اس کلاس سے جوڑ دیں گے تو جتنا وہ اجر کمائے گا، اور اس کے جانے کے بعد جو بھی اس کے صدقہ جاری ہوں گے وہ آپ کے بھی ہو جائیں گے. تو آپ سب یہ بھی عہد کریں کہ آپ سب نے کم از کم 2 لوگوں کو یا 3 لوگوں کو تیار کرنا ہے، یہاں پہ اپنے ادھر قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، آپ کے صدقہ جاریہ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.